یوتیوں کے جو ہے بیوقوفی کو سلام ہے کہ چوری ثابت ہونے کے بعد بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دی جا رہی ہے، تو لہٰذا اب اوروں کو چور کہنا چھوڑ دو، کیونکہ آپ خود چور ثابت ہو چکے اور پکے ٹکے چور ثابت ہو چکے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوسروں کو چور چور کہنے والے خود چور ثابت ہو گئے، دوسروں پر صرف الزامات لگاتے تھے اور خود جو ہے ثبوتوں کے ساتھ، تمام ثبوتوں کے ساتھ ان پر ثابت ہو گیا کہ یہ چور ہے، انٹرنیشنل چور ہے، بین الاقوامی چور ہے، عالمی سطح کے چور ہے، یعنی ان کے ٹکر کا کوئی چور نہیں ہے۔ جس طرح وہ اس کا رات دن جو عمران خان کے گن گاتے ہیں نا، صحافی عمران ریاض خان، وہ جو کہتے تھے آپ کو ٹکر کے لوگ ملے، تو صحیح کہا تھا، ٹکر کے لوگ ملے، ٹکر کے ڈاکو ملے بھائی، یہ ٹکر والے ڈاکو ہے، ان سے بڑا ڈاکو تو اور کوئی ہے نہیں۔ رات دن دوسروں کو چور چور ڈاکو کے القابات سے نوازنے والے لوگ خود ملک کے بہت بڑے ڈاکو ثابت ہو گئے، بلکہ ملک کے کیا پورے دنیا میں سب سے بڑے ڈاکو ثابت ہو گئے۔ ان کے پارٹی کے چپڑاسی سے لے کر ان کے پارٹی کے بانی تک سارے چور نکلے۔ اب پی ٹی آئی والے یوتی حضرات جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انتقامی کارروائی ہے، کیونکہ اتحادی حکومت ہے، انہوں نے عمران خان کے خلاف جو ہے کیس کیے اور انہوں نے یہ سارا کام کیے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کیس نہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے چلایا، نہ شہباز شریف نے، نہ زرداری نے، نہ نواز شریف نے، نہ ہی اور دیگر اتحادی جماعتوں نے۔ یہ کیس خود کس نے شروع کیا تھا؟ پی ٹی آئی کے بانیان میں سے، جس طرح عمران خان ہے نا، اس طرح وہ بھی ہے اکبر ایس بابر، اس نے کیس داخل کروایا تھا۔ سب سے پہلے تو کیس جا کر جب اس نے کروایا، کیس اس نے شروع کروایا عمران خان کے خلاف کہ بھائی فارن فنڈنگ کا کیس اس پر چلایا جائے۔ تو پی ٹی آئی کے بانیان میں سے اس کا تعلق ہے، بھائی جو بانی تھے پی ٹی آئی کو بنانے والے، ان میں سے اس کا تعلق ہے، اور اس نے خود ہی کہہ دیا کہ بھائی عمران خان استعفیٰ دے دے، اور ہم نظریاتی کارکنوں کے حوالے کر دیے پی ٹی آئی کو، کیونکہ پی ٹی آئی چوروں کی جماعت بن چکی ہے۔ ان کے جتنے بڑے بڑے رہنمائے لیڈر ہیں جو بڑے بڑے بنے پھرتے ہیں، وہ سارے چور ہیں، سب چور ثابت ہو گئے۔ پہلے تو عمران خان نے کہا تھا کہ میں نے کسی غیر ملکی شخص سے یا غیر ملکی کمپنیوں سے فنڈ نہیں لیے، ان سے پیسے نہیں لیے، ان سے چندہ نہیں لیے، جو نام بھی یوتیہ دینا چاہے، ٹھیک ہے۔ پھر ثابت یہ ہوتا ہے کہ بھائی عمران خان نے 34 غیر ملکی شخصیات سے پیسے لیے، 351 کمپنیوں سے پیسے لیے۔ پھر اس میں جو 34 شخصیات ہیں، ان میں سے کچھ شخصیات کا تعلق اسرائیل اور ہندوستان کے ساتھ بھی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کہا کرتے تھے کہ اس کو اسرائیل اور ہندوستان سے فنڈنگ ہوئی ہے، جو کہ دونوں ہمارے دشمن ممالک کہلاتے ہیں، وہ ہمارے پکے دشمن ہیں۔ تو ان ملکوں سے اس نے فنڈنگ لی، ان سے پیسہ لیے، یعنی جو 34 شخصیات ہیں ان کا تعلق کسی نہ کسی واسطے سے اسرائیل اور ہندوستان سے جا کر ملتا ہے۔ ان کے ذریعے سے ہندوستانی اور اسرائیلی فنڈ جو ہے وہ ان 34 شخصیات میں سے کچھ شخصیات ہیں، ان کے ذریعے سے اس کو فنڈ ملا ہے یہ۔ تو جب اس کو ملا، اس پر ثابت بھی ہو گیا ہے، پھر 16 بینک اکاؤنٹس جس کا اس نے اب تک حساب نہیں دیا، ابھی تک اس کا حساب اس نے دیا ہی نہیں ہے۔ یہ تو چند اکاؤنٹوں کا حساب ہوا ہے، باقی 16 بینک اکاؤنٹس باقی ہیں، ان کا حساب ابھی نہیں ہوا۔ اور یہ حساب جو ہے یہ صرف 8 سال کا حساب ہے، 2013 کے بعد کا، 2013 سے لے کر 2022 تک جو ابھی ان کی حکومت تھی، یہاں تک، یعنی ٹوٹل 8 سال کا حساب ان سے لیا گیا۔ اب 2013 سے پہلے کا حساب تو لیا ہی نہیں ہے بھائی، وہ تو ابھی چلا ہی نہیں ہے وہ کیس۔ وہ حساب جب آئے گا اس میں پھر پتہ نہیں انہوں نے کتنے بڑے بڑے گھپلے کیے ہوں گے، کتنے بڑی رقم لی ہوگی، اربوں روپے انہوں نے وہاں سے لیے ہوگے، اس کا حساب تو ابھی ہوا نہیں، یہ تو صرف 8 سال کا حساب ہوا ہے۔ اور پھر عمران خان کہتے ہیں کہ مجھے باقی اکاؤنٹوں کا پتہ نہیں ہے۔ بھائی آپ پارٹی کے سربراہ ہو، آپ ان کے لیڈر بنے ہوئے ہو، آپ ان کے رہنما بنے ہوئے ہو، یہ آپ لوگوں کے اشاروں پر جو آپ کے کارکنان ناچتے ہیں، تو پھر آپ کو اتنا پتہ نہیں ہوگا کہ کون کیا کر رہے ہیں۔ سارے اکاؤنٹوں کا ہر چیز کا ان کو پتہ ہے، عمران خان کو پتہ ہے، ہر چیز سے یہ واقف ہے، اس کو ساری معلومات ہے۔ لیکن چوری کی، اب وہ چور تو کہہ نہیں سکتا، جو چور بھی ہوتے وہ یہ نہیں کہتے کہ میں نے چوری کی، وہ کہتے نہیں میں نے تو چوری کی نہیں ہے، مانتا کہاں ہے چور؟ تو یہ تو عالمی سطح کا چور ہے، تو یہ اتنے آسانی سے کام آنے گا۔ تو چوری تو اس پر ثابت ہو گئی، اس کے قاسم سوری جو ہے اس پر بھی ثابت ہو گیا، اور بھی جو ان کے بڑے بڑے ان پر ثابت ہو گئے، اور اب مزید ان پر چوریاں ثابت ہوں گی۔ دوسروں کو تو یہ صرف الزامات سے نوازتے تھے، الزام لگاتے تھے کہ بھائی یہ چور ہے، اور ان پر سب کچھ ثابت ہو گیا، اس میں کوئی شک والی بات ہے ہی نہیں، ان سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتے ان چیزوں سے۔ کیونکہ جب وہاں برطانوی اخبار میں وہاں پر ایک کالم لکھا، برطانوی صحافی نے ایک آرٹیکل لکھا کہ بھائی یہ چور ہے عمران خان،
تو آپ اس وقت انکار کرتے نا، اس وقت اس کو چیلنج کرتے عدالت میں جا کر کہ بھائی ہم تو چور نہیں، آپ نے ہم پر الزام لگائے، تب ان لوگوں نے بالکل خاموشی اختیار کر لی، خاموش رہے، نہ اس کی تصدیق کی اور نہ ہی تردید کی۔ لیکن جب معاملہ گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس تو وہاں ان پر ثابت ہوئے کہ بھائی ہاں انہوں نے چوری کیے، اور پھر یوتیوں کے جو ہے بیوقوفی کو سلام ہے کہ چوری ثابت ہونے کے بعد بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دی جا رہی ہے۔ او بھائی تم تو کہتے تھے کہ ہماری جنگ ہے ہی چوری کے خلاف، کرپشن کے خلاف، ہم چوروں کے خلاف، ڈاکوؤں کے خلاف کھڑے ہوئے، اور آج تم لوگوں پر چوری ثابت ہوئی، تم لوگ ڈاکو ثابت ہوئے ثبوتوں کے ساتھ، تو تم ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہو کہ ہماری پارٹی کالعدم نہیں ہوئی، ہمارا قائد جو ہے وہ نااہل نہیں ہوا۔ ان چیزوں پر تم مبارکباد دیے جا رہے ہو، باقی چوری کو نہیں دیکھ رہے ہو کہ کتنی بڑی چوری تم لوگوں نے کی۔ باہر ممالک سے تم نے چندہ لیا، اور وہ چندہ تمہیں جن لوگوں نے دیا تھا وہ اس لیے کہ فلاحی کاموں میں لگائے گا، یہاں تم نے اس کو ناچ گانوں میں لگایا، بھائی لوگوں کو نچوایا، ملک کے خلاف کام کیا، آپ نے ملک کے خلاف آپ نے اپنے کارکنان کو ورغلایا، اور پھر آپ کو جو اسرائیل اور ہندوستان کی فنڈنگ ہوئی وہ کس لیے؟ وہ تو ہمارے ملک کے خیرخواہ ہے ہی نہیں، نہ پہلے کبھی تھے، نہ اب ہے، اور نہ مستقبل میں کبھی وہ ہمارے خیرخواہ بن سکیں گے۔ تو آپ نے ان سے فنڈ کس لیے لیا؟ پھر آپ نے یہی ہم سمجھیں گے نا کہ آپ نے فنڈ ان سے اس لیے لیا کہ آپ اس ملک کو ختم کرنا چاہتے ہو، اور وہ آپ نے کیا معاشی لحاظ سے اس ملک کا آپ نے بیڑا غرق کیا۔ یہ موجودہ حکومت کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ امپورٹڈ حکومت، تو آپ کی جماعت، آپ کی پارٹی امپورٹڈ پارٹی ہے، آپ کا قائد لیڈر عمران خان امپورٹڈ ہے کیونکہ اس کو باہر سے فنڈنگ ہوئی ہے۔ دوسروں پر جو الزامات لگاتے تھے وہ ہر چیز ان پر خود ثابت ہو گئی ہے۔ ان کا جو صدر مملکت ہے عارف علوی، مولانا صاحب نے کہا کہ اس کو بھی استعفیٰ دے دینا چاہیے، اس کو بھی شرم آ جانی چاہیے، اگر اس میں غیرت ہوگی تو وہ استعفیٰ دے دے گا، کیونکہ اس کی ساری جماعت چور ثابت ہو گئی، چوری ان پر ثابت ہو چکی ہے، ان کو کہیں بھاگنے کا راستہ نہیں مل رہا ہے۔ اب جا رہے الیکشن کمیشن کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کرنے جا رہے۔ یہ تو انہوں نے کچھ دن پہلے ہی کہا تھا کہ ہم احتجاج کریں گے، کیوں کرنے جا رہے تھے؟ ان کے تو جو ابھی ضمنی انتخابات ہوئے وہ فیصلے بھی ان کے حق میں آئے، تو پھر ان کے پاس جواز کیا تھا؟ کس چیز کو جواز بنا کر الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاج کرنے جا رہے تھے؟ کوئی ان کے پاس جواز نہیں تھے، لیکن ان کو ڈر تھا، خوف تھا، اندر سے یہ خوف ان کو کہا جا رہا تھا کہ بھائی اب ہمارے خلاف جو ہے فیصلہ آئے گا الیکشن کمیشن میں، اور وہی ہوا جس کے ان لوگوں کو ڈر تھا، وہی بات سچ ثابت ہو گئی۔ بھائی وہاں ان پر کیس چلایا گیا، مقدمے چلائے گئے، وہ چیز سچ ثابت ہو گئی، اس نے جن سے پیسے لیے تمام ثبوت موجود ہے۔ اب اگر کوئی یوتیہ یہ کہنا چاہتا ہے، یہ کہے کہ بھائی یہ تو جھوٹ ہے سارا، ان پر الزامات لگائے گئے، یہ بے گناہ ہے، تو پھر میں آپ کو بتا دوں کہ جو وہاں پر ثبوت پیش کیے گئے نا، وہ ادھر کہیں گلی کوچوں سے کسی سے پوچھ کر نہیں دیے گئے، وہ سرکاری ادارہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہمارے ملک کا ریاستی بینک ہے، ان سے ثبوت لیے گئے۔ پھر انہوں نے نجی بینکوں سے اپنے سارے جو معلومات ہیں وہ اکٹھا کی اور وہ جا کر دیے، تو اس ثبوت کو تو آپ مانیں گے نا۔ آپ ملکی ادارے کو نہیں مانتے تو پھر آپ اس ملک میں رہ کیسے رہے ہو؟ پھر آپ سیاست کیسے کر رہے ہو؟ کیونکہ آپ نے تو آئین کے ماتحت چلنا ہے، تو آپ نے اداروں کی بات بھی پھر ماننی پڑے گی، کیونکہ وہاں سے انہوں نے تحقیقات، سارے جو سرکاری ادارہ ہے اس نے سارے تحقیقات جمع کر کے ساری معلومات اکٹھا کر کے الیکشن کمیشن کو دیے، تمام بینک اکاؤنٹ سے کس سے پیسہ آیا، کتنا گیا، کب آیا کب گیا، وہ سارا ریکارڈ بینک نے پیش کیا بھائی وہاں پر، تو آپ پر تو ثابت ہو گیا، اب آپ کو بھاگنے کا کہیں راستہ بھی نہیں مل رہا ہے۔ لیکن پی ٹی آئی والوں سے بیوقوف کوئی ہے نہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں خان چور نہیں ہے، سب سے بڑا چور ثابت ہو چکا ہے، جو دوسروں کو گالیاں دیتا تھا چور کہتا تھا، آج خود چور ثابت ہو گئے، اور اب یہ احتجاج کرے گا، کچھ کرے گا تو یہ پھر اپنی چوری بچانے کے لیے، خود کو بچانے کے لیے، کیونکہ یہ پرویز الہی کو بھی ڈاکو کہتا تھا، اس ڈاکو کا اس نے ساتھ دیا، اس کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا، اور یہ اس سے بھی بڑا ڈاکو ہے، اب یہ ملک کا وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، اس کے ہاتھوں انشاءاللہ اب ہم ملک کو برباد ہونے نہیں دیں گے۔ سب سے بڑا چور یہی ہے، چور پارٹی پی ٹی آئی ہے، چور لیڈر عمران خان ہے، تو لہٰذا اب اوروں کو چور کہنا چھوڑ دو، کیونکہ آپ خود چور ثابت ہو چکے اور پکے ٹکے چور ثابت ہو چکے۔ شکریہ، آئندہ ویڈیو میں ملاقات ہوگی جی، شکریہ والسلام۔